کبھی کبھی ہم زندگی میں ایسی کا سامنا کرتے ہیں جہاں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دنیا بھی تاریک ہو گئی ہے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم ایک گہری ندی کی گہرائیوں میں ڈوب رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی رسی یا سہارے کی تلاش میں ہیں۔ اسی میں ہم ایک ایسے مصنف کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں یہ سہارا دینے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ مصنف ہیں ڈاکٹر عائد القرنی۔ ڈاکٹر عائد القرنی ایک ممتاز مصنف، ماہر اور تقریر کرنے والے ہیں جو سعودی عرب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے تصانیف نے پوری دنیا میں شہرت حاصل کی ہے اور ان کے کتابوں نے لاکھوں دلچسپ کے ذہنوں کو متاثر کیا ہے۔ ان کے مشہور ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے مسلمانوں کو غم نہیں ہونا چاہیے، جس کا ترجمہ ڈونٹ بی سیڈ ہے۔ ڈاکٹر عائد القرنی کا ایک پیغام ہے کہ زندگی میں دکھ اور مصیبتیں ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ ہم سب کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی وقت دکھ اور مصیبتیں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن دکھ اور مصیبت سے فرار ہونا ممکن نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کا سامنا کرنا ہوتا ہے اور اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ یہی پیغام ڈاکٹر عائد القرنی اپنی کتاب اور مسلمانوں کو غم نہیں ہونا چاہیے میں دیا ہے۔ اس کتاب کا پہلا سبق یہ ہے کہ دکھ اور مصیبتیں بھی ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ دکھ اور مصیبتیں ہمیں مضبوط بناتی ہیں، ہمیں سکھاتی ہیں اور ہمیں اپنے خلاف محفوظ رکھتی ہے۔ ہم دکھ اور مصیبتیں سے فرار نہیں ہو سکتے، لیکن ہم ان کا سامنا کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کا دوسرا سبق یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ امید اور مثبتیت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمیشہ امید رکھنا اور مثبتیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہمیں دکھ اور مصیبتوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ اگر ہم ہمیشہ مثبت رہتے ہیں تو ہم کسی بھی مشکل کی صورت میں اپنے آپ کو مضبوط رکھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کا تیسرا سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے دکھ اور مصیبتیں کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہمیں اپنے گزشتہ دکھ اور مصیبتیں کو معاف کرنا چاہیے اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ ہم اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ آگے بڑھتے رہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عائد القرنی کی کتاب اور مسلمانوں کو غم نہیں ہونا چاہیے ایک پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے دکھ اور مصیبتوں سے فرار نہیں ہو سکتے، لیکن ہم ان کا سامنا کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں دکھ اور مصیبتیں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت دیتی ہے اور ہمیں اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی ترغیب دیتی ہے۔ آج کے دور میں ہم سب کو دکھ اور مصیبتیں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم ڈاکٹر عائد القرنی کی کتاب اور مسلمانوں کو غم نہیں ہونا چاہیے کہ پیغام کو اپنے دلوں میں رکھ کر اور اس پر عمل کر کے اپنے دکھ اور مصیبتیں کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں اور اپنے دکھ اور مصیبتیں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ آج کے پیغام کے بعد میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ڈاکٹر عائد القرنی کی کتاب اب مسلمانوں کو غم نہیں ہونا چاہیے کا مطالعہ کریں اور اس کے پیغام کو اپنے دلوں میں رکھیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ پیغام آپ کو اپنے دکھ اور مصیبتیں کو بہتر بنانے میں مدد کرے گا اور آپ کو اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی ترغیب دے گا۔ آخر میں آپ سب کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بات سننے میں وقت دیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ پیغام آپ کو اپنے دکھ اور مصیبتیں کو بہتر بنانے میں مدد کرے گا اور آپ کو اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی ترغیب دے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال یا تبصرہ ہے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اشتراک کریں۔ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہوں گا۔ اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں اپنے دکھ اور مصیبتیں کو بہتر بنانے کی طاقت دے۔ اللہ حافظ۔